بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت۔ سورہ تکویر پہ آدھی بات ہو چکی تھی۔ آج میری کوشش ہوگی میں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤں، ساتھ ترجمہ کرتے ہوئے آگے گزروں، سورہ انفطار پر بھی بات کروں، سورہ مطففین پر بھی بات کروں، تاکہ جنت جہنم کے سارے منظر آپ کے سامنے آ جائیں۔ کبھی کبھار میرا طریقہ ہوتا ہے قرآن کریم میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں، کبھی کبھار میں خالص بامحاورہ ترجمہ اور اس کی ترجمانی پہ رہتا ہوں، تاکہ ایک قرآن کریم سے لگاؤ پیدا ہو جائے، انسیت پیدا ہو جائے۔ اذا الشمس کورت، قیامت کا پہلا مرحلہ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب تارے تاریک ہو کے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا۔ من جانب اللہ، اکھاڑ کے چوٹ مار کے ریزہ ریزہ کر کے خاک ذرات بنا کر فضا میں اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا۔ زندگی کی قیمتی ترین چیز کی بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ دودھ پلاتی ماں دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، حاملہ حمل گرا دے گی خوف کے مارے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب تمام جانور سمیٹ کے اکٹھے کر دیے جائیں گے، کوئی کسی سے نہیں ڈرے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں میں آگ بھڑکاتی جائے گی۔ یہی H2O، 2 گیسیں بھڑکنے بھڑکانے والی، جن کو آج اللہ تعالیٰ نے بجھانے والی چیز بنا دیا ہے پانی کی شکل میں، کل اپنی اصلی حقیقت بنا کے بھڑکنے بھڑکانے لگ جائیں گے۔ سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ سمندروں میں جتنا تیل کا ذخیرہ شاید خشکی پر نہیں ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ قیامت کا دوسرا مرحلہ ہے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ مومنین کی روحیں علیین میں، کافروں کی روحیں سجین میں، آگے بات آ رہی ہے۔ یہ دنیا میں روحیں نہیں چلتی، چلی جاتی یہاں سے، یہاں کوئی روح نہیں ہوتی۔ لا الہ الا اللہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ارے بچی تو کس جرم کی پاداش میں قتل ہوئی تھی دنیا میں؟ قاتل سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ اتنا بے ایمان ہوگا، اللہ اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ زندہ درگور بھی بچی سے پوچھیں گے، یعنی یہ جرم کی نوعیت کو سامنے رکھنا کہ یہ کتنا خبیث ترین جرم ہے، عظیم ترین جرم ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، سارا کالا چٹا سب کچھ سامنے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کی کال کھینچ کے اتار دی جائے گی۔ کھال اتار دیں تو اندر کا سارا کچھ نظر آتا ہے، آسمان کی کھال کھینچ لیں گے، اندر کی ساری حقیقتیں کو اللہ بے پردہ کر دیں گے۔ آسمان کو اللہ ایسے ادھیڑ دیں گے جیسے چھت ادھیڑ دی جاتی ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم دہکا دی جائے گی، اسپیشلی اور بھی، ورنہ تو ابھی بھی دہک رہی ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، حساب کتاب ہے، جہنم بھی قریب جنت بھی قریب، سمجھے؟ جانے والوں کو پتہ چلے کہاں جا رہے ہیں۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت بھی قریب لائی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ایسے میں ہر جان جان لے گی کہ وہ کیا لے کر آئی ہے۔ ہر بندہ جان لے گا کہ آج وہ کیا لے کر آیا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ میرا اور آپ کا حشر اچھا فرمائے،
حساب یسیرہ کا معاملہ فرمایا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم. اللہ اس پورے اوپر کے نظام کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں یہ جو قرآن کریم ہے یہ شیطان مردود کا کلام نہیں، یہ معزز جبریل جو میرا قاصد ہے اس کا لایا ہوا کلام ہے. کلام میرا ہے، لانے والا جبریل ہے. اور کس شہادت بنا کر کسے پیش کر رہے ہیں؟ پورے سسٹم کو. یہ جو کنٹرولڈ سسٹم ہے اس میں ستارے بھی آ گئے، صبح بھی آ گئی، شام بھی آ گئی، رات بھی آ گئی، دن کا اجالا بھی آ گیا. تو ایک کنٹرول سسٹم میں اس پورے سسٹمیٹک دنیا کو دیکھیں صاف پتہ چلتا ہے کوئی ایک ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے. کوئی ایک ہستی ہے جس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے اور وہ اپنے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے. اللہ اس پوری دنیا کو کنٹرولڈ دنیا کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یہ جیسے دنیا کنٹرولڈ ہے اسی طرح جو یہ وحی کا نظام بھی یہ کنٹرولڈ سسٹم ہے. یہ نہیں ہے کہ شیطان آیا اس نے کوئی بات کر دی، نعوذ باللہ اللہ کے رسول نے آگے بات کر دی. یہ کنٹرول سسٹم ہے جس کا جو کنٹرولر ہے وہ اپنا پیغام بھیجتا ہے. پیغام بھی جبرائیل امین جیسے قاصد کے ذریعے بھیجتا ہے جس کی وہاں بات مانی جاتی ہے فرشتوں میں، جو بڑا امانت دار ہے. لایا کس پر جاتا ہے؟ محمد الرسول اللہ، تمہارا دیکھا بالا ساتھی جس کی پوری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے. وہ دیوانہ نہیں، مجنون نہیں. آج تم دیوانہ اس لیے کہتے ہو کہ وہ کہتا ہے سمندروں میں آگ لگ جائے گی. آج تم دیوانہ اس لیے کہتے ہو پہاڑ بادلوں کی طرح سیر کریں گے، اڑیں گے. آج تم دیوانہ اس لیے کہتے ہو مرنے کے بعد اٹھو گے اور تمہیں سزا یا جزا کا سابقہ پیش آئے گا. تم دیوانہ اس لیے کہتے ہو کہ تمہارے بتوں کے، دیویوں کے، دیوتاؤں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، سارے خدائی اختیار اللہ کے ہاتھ میں. تم اس بنیاد پر میرے رسول کو دیوانہ کہتے ہو. میرا رسول دیوانہ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پورا خلاصہ بتا دیا. ذرا ترجمہ سن لیں پھر. فلا اقسم بالخنس. خنس خانسہ یا خانس کی جمع ہے. مختلف قسم کے ستاروں کی اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے. اللہ کے اگر میں اس کو ایک ہی جملے میں بیان کروں تو اس کا یہ اس طرح بیان ہوگا، مختلف چالیں چلنے والی ستاروں کی چالیں چلنے والے ستاروں کی قسم. مجھے مختلف چالیں چلنے والے ستاروں کی قسم، آتی ہوئی جاتی ہوئی رات کی قسم، آتی ہوئی صبح کی قسم. یہ قسم شہادت ہے. اللہ جب قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں. یہ سسٹم، جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وہ گواہ ہے اس بات پر. خنس خانسہ یا خانس کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ستارے ہیں جو سیدھے سیدھے چلتے چلتے پلٹا کھا کے واپس ہو جاتے ہیں، سیدھے اپنے مسکن میں پہنچ جاتے ہیں. یہ خنس وہ ستارے ہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار، یہ وہ ستارے جو چلتے ہی پیچھے 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 جا کے اپنے مطلب میں چھپ جاتے ہیں. یا یہ وہ ستارے جو سیدھی چال چلتے 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 جا کے چھپ جاتے ہیں اپنے مسکن میں، جس سے ہرن اپنے مسکن میں چلا جائے. کنس یہ کانس اور کانسہ کی جمع ہے. تو مختلف ہو گئے نا. کوئی ستارے سیدھے چلتے چلتے پلٹا کھا کے واپس آتے ہیں، کوئی ستارے پیچھے ہی چلتے چلتے چلے جاتے ہیں یعنی الٹی ہی چال چلتے ہیں. کوئی ستارے سیدھی چال چلتے ہیں، سیدھی چال چلتے چلتے الٹی چال چلتے ہیں. کچھ ستارے جو ہیں چلتے ہی الٹی چال ہیں اور کچھ ستارے چلتے ہی سیدھی چال ہیں. تو یہ کیا ہوا کہ جو ستارے سیدھی چال چلتے ہیں وہ الٹی چال چلتے ہی نہیں، اور جو الٹی چال چلتے ہیں وہ سیدھی چال چلتے ہی نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سیدھی چال چلتے چلتے الٹی چال چلتے ہیں. معلوم ہوا کوئی اوپر ریموٹ کنٹرول کسی ایک کے ہاتھ میں، دو کے ہاتھ میں نہیں ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. کائنات میں اللہ کے سوا کوئی الہ ہوتا، کوئی مشکل کشا ہوتا، کوئی معبود ہوتا، کوئی حاجت روا ہوتا، یہ کائنات اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہوتا، یہ کائنات زیر و زبر ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی. آج ایک کہتا مغرب سے سورج نکلے، دوسرا کہتا نہیں مشرق سے نکلے. لا الہ الا اللہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ستارے ہیں جو مختلف چالیں چلتے ہیں، مجھے مختلف چالیں ہیں ان کی، مجھے ان ستاروں کی قسم.
واللیل اذا عسعس، مجھے جاتی ہوئی رات کی قسم، رخصت ہوتی ہوئی شب کی قسم، والصبح اذا تنفس، سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم۔ کیا بلاغت ہے اس کے اندر! ہم تو آپ کو آسان سا ترجمہ بنا کے، حلوہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تنفس سانس لینے کو کہتے ہیں، یہ عربیت کا کمال ہے۔ ایک کلاسیکل اردو بھی ہوتی نا، اب فلاوری انگلش تو ہر ایک کو نہیں آتی نا، اس طرح فلاوری اردو ہر ایک کو تو نہیں آتی ہے، یہ فلاوری عربی ہے، کلاسیکل عربی ہے، مزہ آتا پڑھتے ہوئے۔ اگلے کو لا الہ الا اللہ ہی نہیں آتا تو ہم کسی کو فلاوری عربی کیا بتائیں، کلاسیکل عربی کیا بتائیں۔ سانس لیتی ہوئی صبح کی قسم، جاتی ہوئی رات کی قسم، آتی ہوئی صبح کی قسم۔ بچہ باہر آتے ہی سانس لیتا ہے نا، چیخ مارتا ہے، وہ چیخ مارتا ہے، یہ وہ چیخ ہے جس پر ماں خوش ہوتی ہے۔ والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ اللہ اس پورے سسٹم کو گواہ بنا کے کہتے ہیں، یہ میرا سسٹم گواہ ہے کہ یہ قرآن کریم جبرائیل امین جیسے معزز قاصد کا لایا ہوا کلام ہے۔ اس کو عموماً تفاسیر کے اندر اس قسم کی وضاحت زیادہ اچھی صورت میں نہیں ہوئی، اردو تفاسیر میں ایک عد میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں تو اس کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ ستاروں کا آنا جانا، مختلف چالیں چلنا، سیدھی چلنا، الٹی چلنا، سیدھے چلتے ہوئے پھر الٹے چلنا، صبح کا آنا، رات کا جانا، اجالا ہونا، شب کا آنا، کنٹرول سسٹم۔ اور خدا کے لیے ذرا فون بند کر دیں تو میری توجہ بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا آپ بند کر دیجیے۔ تو یہ پورا کنٹرول سسٹم کا، یہ کنٹرول سسٹم گواہ ہے کہ یہ وحی کا جو سسٹم ہے وہ بھی کنٹرولڈ ہے۔ اوپر اللہ ہے جو جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، تب بھیجتا ہے جب اس کی مرضی ہوتی ہے، جب اس کی حکمت ہوتی ہے۔ اور بھیجنے کے لیے اس نے انتخاب بھی اسرائیل کا نہیں کیا، اسرائیل کا نہیں کیا، کسی عام فرشتے کا نہیں کیا، جبرائیل امین کا کیا ہے جو تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ انہ لقول رسول کریم۔ اللہ اپنے رسول کو، اللہ اپنے انبیاء کو پروٹوکول دیتے ہیں۔ آج ایسے کافر زندیق اور مرتد پیدا ہو چکے ہیں جو نبی سے اوپر بھی کوئی عہدے کی بات کرتے ہیں۔ نہ ہم مانتے ہیں نبی آخری نبی ہیں، ہمارا اصول ہے کہ نبی آخری نبی ہے۔ تو تمہارا اصول یہ بھی ہے کہ نبی سے اوپر بھی کوئی ہستی ہوتی ہے جو افضل ہوتی ہے۔ تمہارا یہی اصول تمہیں زندیق اور مرتد بنا دیتا ہے۔ یہ وہ کھلی ہوئی باتیں ہیں جو منبر پر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے نظریات تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ نبی سے اوپر بھی کوئی ہستی ہوتی ہے؟ نبی سے اوپر ہستی اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انسانوں میں سے جن انسانوں کا انتخاب کیا انہیں رسول کہتے ہیں، انہیں نبی کہتے ہیں، بس۔ اس سے بڑے انسان اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے۔ اور جنہیں رسول اور جنہیں نبی کہتے ہیں ان سب کے بڑے سرسار امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ انہ لقول رسول کریم، یہ معزز قاصد کا لایا ہوا کلام ہے جبرائیل امین کا۔ ذی قوہ، اللہ اکبر، وہ بڑی قوت والے ہیں، فرشتوں میں ان کی بات مانی جاتی ہے۔ عند ذی العرش مکین، عرش والے کے ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ مطاع، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ جو آرڈر کرتے ہیں اسے مانا جاتا ہے فرشتوں کے اندر۔ مطاع ثم، وہاں ان کی بات مانی جاتی ہے۔ امین، امانت دار بھی ہے، وہی کے اندر آگے پیچھے نہ کرتے ہیں، نہ کرنے کی جرات رکھتے ہیں۔ اور پھر جن پر کلام نازل ہو رہا ہے وہ تمہارے دیکھے بالے ساتھی ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی محمد جن کی پوری زندگی تم میں گزری صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ دیوانے نہیں ہیں۔ دیوانہ کہنے کی وجہ کیا وہ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے آگے بھی جانا یہ نہیں میں نے کہیں اور جمع پڑھانا ہے، یہی آگے لے جا رہا ہوں میں، کوئی یہ دیہڑی تھوڑی لگا رہا ہوں، ایک جمعہ یہاں پڑھا دیا، جٹ موٹر سائیکل پکڑی اگلی جگہ دوسرا جمعہ پڑھا دیا۔ وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین، محمد الرسول اللہ نے
تمہارے دیکھے والے ساتھی نے جن کی پوری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے، جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں آسمان کے کھلے کنارے پہ دیکھا ہے، بلند کنارے۔ حضور نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ جبرائیل امین کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، ایک نبوت کی ابتدا میں جس کا یہاں ذکر ہے، اور دوسرا معراج، شب معراج کے موقع میں 2 مرتبہ اصلی شکل میں دیکھا۔ ابتداء نبوت میں جب آپ نے ان کو اصلی شکل میں دیکھا جبرائیل امین کو، 600 پر تھے اور آسمان کے کنارے بھر گئے تھے ان کے وجود سے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام کمالات اسی اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جس نے فرشتوں کو اپنی شان سے، اپنی قدرت سے پیغام رسا بنایا ہے۔ اور فرشتے بھی کیسے ہیں؟ کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ یزید فی الخلق ما یشاء، اپنی تخلیق میں وہ جیسے چاہتا ہے اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیسے؟ وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بجلی چلی گئی، اچھی بات ہے، پڑھنا چاہیے تاکہ واپس جلدی آ جائے۔ پتہ نہیں ہمیں انا للہ پہ یقین ہے نہیں، لیکن ہائی کورٹ کی اس پہ یقین ہے کہ چونکہ ہائی کورٹ ہے آ جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قدرت پہ یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، آ گئی۔ اچھا جی، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ۔ تمہارا ساتھی محمد رسول اللہ غیب کی باتیں اللہ کی طرف سے جو انہیں پہنچائی جاتی ہیں وہ تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتا، اسے کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے جو مجھے باتیں پہنچی میں پہنچاؤں نہیں، یا یہ کہ ان قیمتی باتوں کو اپنے پاس رکھوں، امتیوں کو نہ دوں، نہ، وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے من وعن اللہ کی باتیں تم بندوں تک پہنچا دیتا ہے، اپنی امت تک پہنچا دیتا ہے۔ وما هو علی الغیب بضنین وما هو بقول شیطان الرجیم۔ تو ہم نے پورے دنیا کے کنٹرول سسٹم کو گواہ بنا کے پیش کرتے ہوئے کہا وہی کا بھی ایک کنٹرول سسٹم ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں قرآن۔ وما هو بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون، ارے تم قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، کہاں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہو، کہاں کن کھائیوں میں جا کے گر رہے ہو۔ فأین تذهبون، یہ کافروں پر فٹ آتی ہیں، بدقسمتی سے چسپاں ہم پر بھی ہو رہی ہیں۔ فأین تذهبون، قرآن پکار کے کہتا ہے اپنے ماننے والوں کو مجھے چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو۔ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، طلبہ کے درمیان مقابلے ہوتے ہیں چینلز کے اوپر، شعر و شاعری، ایک طالب علم ہوتا ہے، ہزار اس کو، بھئی اس میموری کی بھی تو کوئی حد ہے نا، آپ بیکار باتیں اس کے اندر گھسیڑ دیں گے، کام کی باتوں کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ ہوشیار لوگ اپنی اس یادداشت کو غلط استعمال نہیں کرتے، اچھی چیزوں کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اس یادداشت کی بھی ایک لمیٹیشن ہے، اگر آپ اس کے اندر گندی چیزوں کو بھرتے چلے جائیں گے تو اچھی چیزوں کو رکھنے کی جگہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور ہم نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا؟ ٹی وی پہ مقابلہ کرنا ہے، بچوں کو کیا، بچیوں کو بھی ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب تو ہم پتہ نہیں کس دور سے گزر رہے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ میری بیٹی جیسا مرضی لباس پہنے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لکھ لانا تمہاری بغیرتی کے اوپر، دیوس ہو تم۔ وہ بڑا دیوس ہے جو یہ کہتا ہے میری بیٹی جیسا مرضی لباس پہنے، مختصر، کم، زیادہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر دیوس ہو تو اپنی دیوسی اپنے گھر پہ اندر رکھو، یہ دیوسی ہم تک نہ پہنچاؤ۔ ہم تو اپنی بیٹی کیا، ہم کسی کی بیٹی کے بارے میں بھی برداشت نہیں کرتے کہ وہ مختصر لباس پہن کر اپنے ایمان کا بھی جنازہ نکالے اور ساتھ ہمارے ایمان کا بھی جنازہ نکالے۔ اب یہ مختصر لباس تو نوجوان بھی وہ پہنتے ہیں، اب تو بڑی بڑی عمر کے لوگ پہنتے ہیں، آگے نماز ہو رہی ہوتی، پیچھے رکوع میں جاتے ہیں تو سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ آنکھیں بند کرنی پڑتی، نظر نہ پڑے۔ خدا کے لیے کوئی کام کا لباس پہنے یار، اپنی نماز کا تو بیڑا غرق کرتے ہیں، نمازیوں کی نماز کا بیڑا غرق نہ کریں۔ اتنا بڑا فتنہ آ چکا ہے، اعلانیت بے حیائی آ جائے نا خدا کی قسم تو اللہ کا عذاب کا کوڑا برس کے رہتا ہے، پھر اللہ پھر بڑی بڑی بیماریاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ آج یہ قوم اعلانیہ فحاشی پہ اتر رہی ہے،
اور فحاشی کو فحاشی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب وہ ایک اینکر ہے، کل رات ہی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا، وہ کہتی ہے میرے خیال میں عورتوں کے حقوق کی لڑائی ہی اس کی لباس سے شروع ہوتی ہے، کیوں نہ پہنے، یہ مرد کی ذہنیت گندی ہے، وہ جیسے مرضی کپڑے پہنے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے خیال میں ان لوگوں نے اپنے گھروں میں ایسے ہی ماحول دیکھا ہوتا ہے، کوئی ابا ہاتھ لگائے ان کو، کوئی بھائی ہاتھ لگائے، محرم بھی ہاتھ لگائے تو پرواہ نہیں ہوتی، شاید یہ زیر و زبر ہو چکی ہوتی ہیں ہر طرف سے، تو پھر یہ جو اپنے دماغ کا بخار ہے یہ باہر اس طرح نکالتی ہیں۔ ایسا گند، ایسا سرانڈ ان کی ذہنیت میں بھی، ان کی باتوں کے اندر بھی۔ اور کبھی بھی ان کے حسن پہ نہ جائیے گا، میڈیا پہ میں جاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ حسینہ عالم ہے کہ چڑیلے ہیں، جب تک ایک ایک فٹ یہ اپنے اوپر انڈیلے نہ، پیٹ نہ کریں، ان میں سے اکثریت کیمرے کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اور کیمرے والے بھی، میں آپ کو بات بتاؤں، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں اور آپ ان کے مصنوعی حسن کا شکار نہ ہو، سمجھ آئی؟ اور احساس کمتری میں نہ جائے، میری بیوی تو کچھ نہیں، پتہ نہیں یہ دیکھو کیسی، میں نے ملی ہی نہیں، کبھی نہ سوچیں۔ ہم جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، بہت اچھی طرح پتہ ہے ان کے اندر کیا ہے۔ اتنا میک اپ چڑھاتے ہیں، پھر کہیں جا کے کیمرے کے سامنے بیٹھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور کیمرے بھی ایسے ہوتے ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں لیکن آپ کا چہرہ فوٹوجینک نہیں ہے تو کیمرہ اچھی تصویر نہیں دیتا آپ کی۔ ایک بندہ بہت بدصورت ہے لیکن فوٹوجینک ہے اس کا چہرہ، وہ بیٹھتا تو حسین عالم بن جاتا وہ۔ ان چیزوں پہ نہ جائیں، یہ تو آرٹیفیشل چیزیں ہیں، قریب سے دیکھو تو ان کی طرف دیکھنے کا جی نہیں چاہتا۔ پھر سب سے بڑی دولت تو کردار ہے، جس نے اپنی آواز بیچنی ہے، جس نے اپنے بول بیچنے ہیں، جس نے اپنی مسکراہٹ بیچنی ہے، جس نے اپنی ادائیں بیچنی ہیں، اس کا کردار کہاں رہا مجھے بتائیں۔ کردار صرف بازار حسن کا نام تو نہیں کہ وہاں کردار مٹے تو اس کو کہتے ہیں بد کرداری، اس کی تو مختلف نوعیتیں، صورتیں۔ خیر، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے، ارے میں تو عالمین کے لیے نصیحت بن کے آیا ہوں۔ لیکن فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ۔ فائدہ وہی اٹھائیں گے جو چاہیں گے کہ ہم سیدھی راہ پہ آئیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ ہے اللہ کی ساورنٹی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی ہدایت کے معاملے میں بھی مستقل بالذات اور مطلق العنان نہیں بنایا۔ اللہ کہتے ہیں تم چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ ہدایت کی توفیق بھی میری وجہ سے ملتی ہے، میں چاہوں تو ملتی ہے۔ پھر آپ کہیں گے جی ہم تو چاہتے ہیں ہدایت کی توفیق نہیں ملتی، اس کا مطلب اوپر والا نہیں چاہتا۔ نہیں، اس نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے توفیق میں اسی کو دیتا ہوں جو چاہتا ہے، کیونکہ چاہنے نہ چاہنے کی جو طاقت ہے اللہ تعالیٰ نے بندے کو دے دی ہے۔ میرا بندہ یہ لے، دائیں طرف بھی جا سکتا ہے، بائیں طرف بھی، یہ طاقت بھی اللہ ہی نے دی ہوئی ہے۔ اس لیے میرا جسم میرے مرضی کا کلیہ تو بالکل غلط ہے کہ جی میری مرضی، اس کا مطلب لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر ننگے بھی ہوتے ہیں پھر بھی مطلق العنانیت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور اس کا ادنا سا تجربہ جب ان پر فالج گر جائے، کپڑے اتار سکتے ہیں، کپڑے پہن سکتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے ان کو یہ ان کے اندر یہ اختیار رکھ دیا کہ تم گناہ کرنا چاہو تو اختیار دے دیے گناہ کر لو، نیکی کرنا چاہو اختیار دے دیا نیکی کر لو۔ تو طاقت تو اللہ ہی نے دی، طاقت کا استعمال تمہارے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طاقت کے استعمال پر ہی پوچھ ہونی ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی جو چاہ کر بھی نہیں چاہ سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت بھی ان سے ختم کر رکھی ہے۔ موت کسی بندے پر آ رہی ہوتی ہے، اسے سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، آخر جگہ وہ دیکھ بھی نہیں سکتا۔ سورہ تکویر پہ بات ہوگی، آگے چلتا ہوں۔ اذا السماء انفطرت، یہ بھی قیامت کا پہلا مرحلہ ہے، جب آسمان پھٹ پڑے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، جڑ جائیں گے۔
وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر ابل کے دنیا کے تمام سمندر ایک ہو جائیں گے، وہ اپنی سرحدوں سے باہر آ جائیں گے، باہر آ کے دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں سب ایک ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ یہاں سے پھر دوسرے مرحلے کا بیان، جب قبریں شق کر دی جائیں گی، پھاڑ دی جائیں گی، مردے باہر نکلیں گے، کیونکہ جانوں کو جسموں سے جوڑ دیا جائے گا، جو بھی آپ سن چکے ہیں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایسے میں کیا ہوگا؟ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر بندہ جان لے گا وہ کیا لے کے آیا، کیا چھوڑ کے آیا ہے۔ ما قدمت و ما اخرت کے تین بڑے مفہوم آپ کے سامنے رکھ، اس میں کمیشن اومیشن دونوں آ جاتے ہیں۔ ما قدمت و اخرت، قدمت جو کچھ کیا اچھا یا برا، ما قدمت و اخرت، اخرت جو کچھ نہیں کیا اچھا یا برا، جو کرنا تھا نہیں کیا، جو نہیں کرنا تھا کیا، سب کچھ جو کر کے آئے جو نہ کر کے آئے، سب بندہ وہاں جا کے جان لے گا۔ مجھے کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے کیا، کرنا نہ کرنا سارا ایک مفہوم۔ دوسرا، بندہ جان لے گا جو اس نے پہلے بھیجا، جو اس نے بعد میں بھیجا، تاریخ وار اس کا اعمال نامہ اللہ سامنے کر دیں گے، فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں سیکنڈ فلاں وقت فلاں نینو سیکنڈ میں تم نے یہ کام کیا تھا، اس کے بعد تم نے یہ کیا تھا، اس کے بعد تم نے یہ کیا تھا، تاریخ وار اللہ تعالیٰ اعمال نامے کو سامنا کر دیں گے۔ اور تیسرا اس کا مفہوم، ما قدمت جو کچھ کیا اچھا برا وہ، اور جانے کے بعد اچھے برے کے جو اثرات پڑے وہ، یہ خطرناک ترین مفہوم ہے۔ اور اس مفہوم کا ذکر سورہ یاسین میں بھی ہے، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، ونکتب ما قدموا وآثارهم، ہم ہی لکھ رہے ہیں جو آگے بھیج رہے ہیں اور پھر آگے بھیجتے ہوئے جو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں۔ بندہ چلا گیا نیک کام کر کے، مسجد بنا کے، مدرسہ بنا کے، فلاح و بہبود کے ادارے بنا کے، وہ تو چلا گیا، اثرات نسل ہاں نسل اٹھاتی جا رہی ہے۔ ایمان کی رمق ہو نا تھوڑی بہت، ہم میں تو ایمان ہی نہیں ہے، لیکن شکر کرتے کہ کبھی کبھی وہ ایمان والی کوئی چیز نظر آ جائے تو جب مزہ ملے نا، مزہ ملے تو تسلی ہوتی ہے، اللہ تیرا شکر ہے ایمان کی رمق ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایک دفعہ کہا، میں کلمہ چوک کے پاس سے گزرا، اب کتنی ترقی ہوگی، وہاں چھوٹی سی مسجد آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں کتبہ بھی لکھا ہوا، یہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں۔ اور یہ اس دور کی مسجد میں جب وہ گاؤں تھا، وہاں وہ کس بندے نے اللہ کی مسجد کا زمین دے دی، وہ پتہ نہیں کہاں مر کھپ گیا، پتہ نہیں اس کی اب نسل بھی کہاں ہے، لیکن مسجد تو اس کا اعمال نامے کا دفتر کھلا ہوا ہے، اب لپیٹا نہیں گیا، چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لکھتے جا رہے ہیں۔ اور ایک بندہ بہت بڑا سینما بنا کے چلا گیا، وراثت میں سینما بھی آ گیا، اب وہ ڈیجیٹل سینما بن گیا۔ انا للہ و انا راجعون، مر کھپ گیا بندہ، لیکن گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، اس کے اعمال نامے کے اندر درج ہوتا جا رہا ہے۔ یہ آیت حوصلہ بھی دیتی ہے، یہ آیت خوفزدہ بھی کرتی ہے، اچھے کام کر کے جائیں حوصلہ دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی کام جاری ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنا ہے، ہم مر جائیں پھر بھی ہمارا صدقہ جاریہ رہے، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، بیوی بچوں کی صورت میں، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، ہم مال ایسا لگائیں۔ اور آج ہماری صورت یہ، سب سے نکما مال زکوٰۃ میں دیتے ہیں، سب سے نکما مال، اور یہ عادت تاجروں کے اندر بہت ہے، خصوصاً جنہوں نے یہ جن کا تھوک کا تھانوں کا کاروبار ہوتا ہے، کپڑوں کا، جو مارکیٹ ویلیو نہیں رہتی اس کو اٹھا کے زکوٰۃ میں دیتے ہیں، جو بوٹ ایکسپائر کی ہوتے ہوئے اس کو اٹھا کے زکوٰۃ میں دیتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ ہی دیکھتا ہے، شبیر کیا دیکھے۔ آپ چلے گئے اور بہت بڑا کام کر گئے، حوصلہ رکھیں، اور آپ چلے گئے خدا نخواستہ بہت برا کام پیچھے۔ ایک عالم دین فوت ہوئے، پچھلے دنوں ویکسینیشن کروائی تھی انہوں نے، دوسری ویکسینیشن کے بعد بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔
تو ان کے بارے میں کسی نے خواب میں دیکھا، ان کے گھر میں کیبل ہے، یہ خواب نہیں یہ تعبیر ہے، پیغام آ رہا ہے کیبل کو گھر سے اٹھا دو. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس نے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ وہ رب کے اندر سب کچھ آ گیا، اس کے باوجود کریم کا اضافہ جو ہے ہی کرم والا. تجھے کس چیز نے اب تیرے رب کے بارے میں تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ الذی خلقک، وہ رب کریم جو تیرا خالق ہے، جس نے تجھے پیدا کیا، اور پیدا بھی پھر کیسے کیا؟ فسواک فعدلک، تیرے اعضاء صحیح سلامت بنائے، صحیح الاعضاء والقوا. فسواک فعدلک، متناسب الاجزاء، تیرے اجزاء بھی مناسب بنائے. آنکھ جہاں رکھنی تھی وہیں رکھ دی، کان جہاں رکھنے تھے وہیں رکھے، ہاتھ جہاں رکھنے تھے وہیں رکھے، ٹانگیں انگلیاں جہاں رکھنی تھی وہیں رکھی. یہ عمومی قاعدہ ہے نا، ورنہ تو اوپر نیچے ہو تو پتہ چل جاتا ہے. اور اللہ اوپر نیچے کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس پر بھی میرا شکر ادا کرو، میں نے تمہاری آنکھیں اٹھا کے یہاں نہیں لگا دی. سب سے بہترین آرکیٹیکٹ کون ہے؟ اللہ. یہ آنکھ یہاں لگی ہوئی ہے، اس ایک آنکھ کو یا دونوں آنکھوں کو اٹھا کے دنیا کا بہترین سے بہترین آرکیٹیکٹ، بہترین سے بہترین ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جسم کے کسی اور حصے میں لگا کے دکھائے. وہ انسان نہیں، وہ ہیبت ناک ہوگا. پھر ذرا لگا کے تو دکھائے. یہ انسان کی صورت ہی چیلنج ہے. یہ کان چھوڑیں، آنکھیں تو چھوڑیں، اس کان کو ذرا کہیں اور فٹ کر کے دیکھیں آپ، انسان کتنا برا لگتا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لا الہ الا اللہ. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. پھر جس صورت میں چاہا، جس قد و قامت میں چاہا، جس حسن و جمال میں چاہا، جس نقش و نگار میں چاہا، اس قالب میں ڈال کر تمہیں کھڑا کر دیا، تمہیں جوڑ دیا. یہ ہماری مرضی تمہیں قد و قامت کیا دیں، تمہارے نقش و نگار کیا رکھیں، تمہارے فگرز کیا رکھیں، تمہارا حسن و جمال کیا رکھیں، کس لیول پہ رکھیں. ما شاء، یہ میری مرضی ہے، جوڑ کے میں نے تمہیں کھڑا کر دیا. فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا، اللہ کی یہ رحمتیں تم پر بن مانگے اتنی برسی، تو ان رحمتوں میں مغرور ہو کے تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے. تم غافل کیا؟ بل تکذبون بالدین. کلا بل تکذبون بیوم الدین. کلا بل تکذبون بالدین وما ادراک ما یوم الدین. تم غافل کیا؟ تم تو آنے والے دن کو ہی جھٹلا رہے ہو، سزا جزا کے دن کو ہی جھٹلا رہے ہو. کلا بل تکذبون بالدین وما ادراک ما یوم الدین. کیا ہے یار آگے؟ وقت کم ہوتا ہے پھر پریشر بڑھ جاتا ہے میرے اوپر. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین. جبکہ اللہ نے تم پر محافظ اپنے مقرر کر رکھے ہیں، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ نوٹ کرتے ہیں. ان کا نام کرامن کاتبین ہے، معزز لکھنے والے. وہ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. آج یہ لکھنے والے کیا ہوتے ہیں؟ کسی کی ڈائری لکھنے والے اپنی مرضی سے بھی اضافے کر جاتے ہیں نا. لا الہ الا اللہ. اللہ کہ نہیں، یہ ڈائری لکھنے والے نہیں، یہ اپنی مرضی سے اضافہ کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ معزز لوگ ہیں، یہ صحیح ڈائری لکھتے ہیں. یہ نہیں کہ خطیب صاحب سے دشمنی ہو گئی تو ڈائری غلط لکھ دی. لکھو 1000 مرتبہ. لانے والا بھی اللہ تھا، باہر بھیجنے والا بھی اللہ تھا، پھر واپس لانے والا بھی اللہ. آپ یہاں نہیں رہیں گے تو پھر بھی لے جانے والا اللہ ہے، پھر کہیں کسی اور مورچے میں بٹھانے والا بھی اللہ ہی ہوگا. تمہاری کیا اوقات ہے؟ جتنی مرضی ڈائریاں لکھو. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. تم جو کچھ کرتے ہو وہ انہیں پتا ہوتا، لکھتے چلے جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ.
ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، یصلونھا یوم الدین، کیا کہتے ہیں قیامت کے دن اس میں داخل ہوں گے، وما ادراک وما هم عنها بغائبین، وہ اس سے باہر نکل نہیں سکیں گے کہ غائب ہو جائیں، اندر ہی رہیں گے۔ یہی ہمیش کی جہنم پر قرآن کی سب سے بڑی دلیل، وما هم عنها بغائبین وما ادراک ما یوم الدین، تم کیا جانو بدلے کا دن کیا ہے، ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سن لو کان کھول کر دن کے کانوں سے سنو، تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا بخبر وہ دن بدلے کا دن کیا ہے۔ یہ عربی کا اسلوب ہے، بار بار سوال کرنا تاکہ حقیقت دل میں بیٹھے۔ اردو کے اندر یہ اسلوب نامانوس ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ہوگا، اللہ ایک جملے میں اس دن کی حقیقت بتا رہے ہیں، یہ وہ دن ہوگا جب کوئی شخص کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھے گا کہ میں اسے بچا لوں۔ سمجھ آئی؟ آج آپ کسی کی سفارش کر دیتے ہیں تو تاریخ آگے چلی جاتی ہے، سمجھ آئی؟ کچھ کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، جو مرضی کر لیں، اس دن کچھ بھی نہیں چلے گا۔ والامر یومئذ للہ، کیوں؟ فیصلہ اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ انسان کے ہاتھ میں مجازی اللہ نے اختیارات دیے ہیں، بندہ مجازی اختیارات سے آپے سے باہر ہو کر ناانصافیاں کرتا ہے، اس دن مجازی اختیارات بھی ختم ہو جائیں گے، خدا کی حقیقت بے پردہ ہو کے سب کے سامنے آ جائے گی، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، بس وہاں کسی سفارش کا کوئی کام نہیں۔ ہاں اللہ کے حکم سے سفارش ہوگی، وہ شفاعت الگ چیز ہے۔ ویل للمطففین، خالی ترجمہ عرض کر دیتا ہوں تاکہ پوری جنت جہنم کا آپ کے سامنے نقشہ آ جائے۔ تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے ناپ کے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو ناپ تول کے دیتے ہیں تو پھر گھٹا کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، انہیں خیال نہیں کہ ان کو اٹھایا جانا ہے، ان کو زبردستی اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، جسموں کو جانوں سے جوڑا جائے گا، عظیم دن، اور یہ وہ دن ہوگا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب رب العالمین کی عدالت میں یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یقین جانو کہ بدکاروں کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لکھا ہوا دفتر ہے۔ سجین زمین کے نیچے ایک مقام ہے جہاں کافروں کی روحیں بھی ہوتی ہیں، ان کے اعمال نامے کا دفتر بھی ہوتا ہے، وہاں ایک رجسٹر بھی پڑا ہوتا ہے، جب روحیں جاتی ہیں تو اوپر سے واپس کر دی جاتی ہیں، پھر زمین تحت الثری میں ان کو نیچے لے جایا جاتا ہے، وہیں ان کی روحیں ہوتی ہیں، پھر وہاں جو موجود فرشتے ہوتے ہیں رجسٹر میں اس کا نام مندرج کر کے قیامت تک وہ نیچے رہتی ہیں۔ یہ ہے سجین۔ کسی کی روح کوئی قبر میں نہیں ہوتی، چاہے کوئی بھی ہو کسے باشد، اچھا ہے سجین میں، برا ہے علیین میں۔ آپ اس کو اتنے اچھے مقام سے اٹھا کے دنیا کی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، چلتے جائیے آگے۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، جزا کے دن کو تو وہی جھٹلاتا ہے جو کفر میں حد سے بڑا ہوا بڑا بدترین گناہگار ہے۔ کل ہی میں نے آج رات ہی بلکہ میں نے ایک انڈین اداکار کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی، وہ کہتے ہیں مذہب تو بات ہی اگلی زندگی کی کرتا ہے، تو مجھے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں جاننا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شناختی کارڈ میں وہ مسلمان ہے ویسے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا لا الہ الا اللہ، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کیا کہتا ہے؟ قال اساطیر الاولین، یہ گزرے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کلا، قرآن کے متعلق اس کو کیسے الزام نہیں لگانے چاہیے۔ بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، مسئلہ اصل یہ یہاں بل ترقی کے لیے گرامر کا اصول ہے، ان کی حد یہ ہے کہ ان کی کرتوتوں کے زنگ ان کے دلوں پر نقش ہو چکے ہیں، اس لیے حق قبول کرنے کی استعداد بھی برباد ہو چکی ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یقین جانو ایسے لوگ کل قیامت کے دن ان کو رب کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔
اللہ رحمت کی نظر سے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے، ان کو روک لیا جائے گا ان کے پروردگار سے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ان کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جسے تم دنیا میں بڑے ترقی پسند بن کے جھٹلایا کرتے تھے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یقین جانو نیک لوگوں کے جو اعمال نامے ہیں وہ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما علیون، بھائی علیین کیا ہے؟ کہ کتاب مرقوم، لکھی ہوئی کتاب ہے، ایک دفتر ہے، یہ ہے علیین جو آسمانوں کے اوپر ہے، زمین پہ نہیں، آسمانوں میں۔ یہاں نیک لوگوں کی روحیں رہتی ہیں اور ان کے اعمال نامے بھی وہیں ہیں، ان کا رجسٹر بھی وہاں ہے۔ جب نیک روح آتی ہے فرشتے پورا پروٹوکول دے کے، مقرب فرشتے کھڑے ہو کے باقاعدہ اس کے نام کا اندراج کرتے ہیں، ہر وقت مقرب فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، جس کی روح آتی ہے کھڑے ہو کے اس کا نام کا اندراج کرتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو علیین نصیب فرمائے، اور آپ زبردستی گھس کے واپس دنیا کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، دنیا کی سی پتہ نہیں یہ کی سی وی سی کہاں سے لائیں۔ علیین اتنا اچھا مقام ہے، اس کو چھوڑ کر آپ دنیا میں گشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب مرقوم یشہدہ المقربون ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، ان جنتیوں کے چہروں سے اللہ کی نعمتوں کی تازگی چھلکتی ہوگی۔ آج بھی آپ دیکھیں جو بندے خوشحال ہوتے ہیں نا تو خوشحالی کا اثر ان کے چہرے پر بھی ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جب اللہ جس کو وہاں خوشحال کرے گا تو اس کی خوشحالی کا اثر اس کے چہرے پر کتنا ہوگا، بس اسی کو سمجھ لیں۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم، وہاں ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جس میں کوئی بدبو نہیں ہوگی، جس میں کوئی سران نہیں ہوگی، ڈھکن کھولیں تو پھبکا لگے، ماں بیوی کے درمیان امتیاز ختم ہو جائے، نہیں، خالص شراب پلائی جائے گی، اور جو اس پر مہر لگی ہوگی اس مہر کا مسالہ کیا ہوگا؟ مشک ہوگا، مشک۔ جس شراب کی مہر کا مسالہ ہی مشک ہو وہ کتنی عظیم شراب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت میں شرابی بنائے۔ یسقون من رحیق مختوم، وہی بات، یہاں کیا شرابی بننا، میاں بیوی کے درمیان امتیاز ہی ختم، یہاں ہمارے لیے چائے ہی شراب کافی ہے، بس اس کے بغیر ہم تقریر بھی نہیں کر سکتے، مصیبت۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، جس کی مہر کا مسالہ کیا ہے؟ مشک ہے، مشک۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہ کہتے ہیں ایسی شراب کے لیے رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ مری بروری کے پیچھے پڑیں، ایک عیسائی کو پکڑ لیں، اس کا لائسنس استعمال کر کے شناختی کارڈ کے مسلمان شراب گھر لے آئیں۔ فی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم، یہ جو شراب رحیق مختوم اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے ذرا پھر تھوڑے سے سن لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ عین یشرب بها المقربون، یہ ایک ابلتا ہوا چشمہ ہے عرش الہی کے نیچے، عرش کے ساتھ ہی ابلتا ہوا چشمہ ہے۔ یہ خالص شراب اللہ کے صرف مقرب بندے پئیں گے، چھوٹے موٹے نہیں پئیں گے، چھوٹے موٹے نہیں پئیں گے۔ چھوٹے موٹوں کے لیے کون سی شراب ہے؟ جنتی تو ہر ہی جنتی موٹا ہے، بڑا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن خود جنتیوں میں بھی تو درجے ہیں نا، خود جنتیوں میں تو درجے ہیں۔ جنتیوں میں جو سب سے مقرب ہوں گے وہ خالص تسنیم پئیں گے، جو نیچے ہوں گے نا چھوٹے موٹے ان کو ان کی صرف تھوڑی سی ملاوٹ دی جائے گی۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اب خود دیکھیں کہ آپ نے تسنیم پینی کہ رہی کہ مختوم پینا، بس جو پینی اس کے مطابق اپنی تیاری کر لیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اللہ مجھے اور آپ کو تسنیم شراب نصیب فرمائے۔ عین یشرب بها المقربون، اور اب اللہ تعالیٰ پوری جنت کا نقشہ سامنے لا رہے ہیں، گویا کہ اب ہم جنت میں ہیں اور جہنمی جہنم میں ہیں۔ یہ اب پورا نقشہ قرآن کا اپنا انداز ہے کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ جو مجرم لوگ تھے نا یہ دنیا کے اندر اہل ایمان سے مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹے کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، یہ جو جہنمی بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں نا، اہل ایمان کے قریب سے گزرتے تھے تو آنکھوں سے اشارے کیا کرتے ہیں، دیکھ ملا جا رہا ہے، صوفی جا رہا ہے، دیکھو ذرا یہ کیسی باتیں کرتا ہے، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے علم سے پورا نقشہ بیان کیا ہے، اور نقشہ ایسا بیان کیا کہ ہم جنت میں ہیں اور کافر
جہنم میں. کہا یہ کافر جو ہیں یہ آنکھیں مار کے اشارے کیا کرتے تھے. ویسے مسلمان بھی کرتے ہیں, کوئی کسی سے پیچھے نہیں ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ. اور یہ کافر لوگ اہل ایمان سے مذاق بھی کرتے تھے. جب گھر لوٹتے تھے تو کوئی اہل ایمان سے سابقہ پیش آتا اس سے بھی مذاق کرتے تھے, ٹھٹے مارتے ہوئے جاتے, بڑا مزہ ہے, آج بڑا ذلیل کیا جی انہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. جب کوئی اگر انہیں اہل ایمان میں سے دنیا میں کوئی نظر آتا کہتے یہ تو گمراہ لوگ ہیں, دقیانوس ہیں, پچھلے پتھروں کے زمانے کے لوگ ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. ان کافروں کو ہم نے مسلمانوں پر کوئی محافظ بنا کے تو نہیں بھیجا, نگران بنا کے تو نہیں بھیجا کہ ان کی زندگیوں کا آپریشن کریں, ایکس رے کرتے پھریں. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. آج دیکھو جنت والے جہنمیوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ. بڑے بڑے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کافروں کی ذلت بھی دیکھ رہے ہیں اور اپنی اوپر برستی اللہ کی نعمتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. ذرا بتاؤ تو صحیح, بدلہ ملا کہ نہیں ملا کافروں. اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ.